بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ وسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم شائقین درود شریف کو اور ایسا تحفہ دے دیا ہے، اور یوں کہیے کہ اللہ نے چن لیا ہے الحمدللہ ان تمام لوگوں کو جو درود شریف پڑھتے ہیں، جو اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے درود یا ذکر کرنے کا، ذکر اللہ کرنا یا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی درود شریف پڑھنے کا ایک ایسا عظیم الشان فائدہ ہوتا ہے، ایک ایسا عظیم الشان فائدہ ہوتا ہے جو انسان کی سوچ اور اس کے وہم سے بہت بالاتر ہوتا ہے۔ جانتے ہیں کیا؟ وہ ہے طمانینت قلب، اطمینان۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ رب العزت نے دلوں کا جو سکون رکھا ہے، دلوں کا جو اطمینان رکھا ہے، آپ دیکھیں، آپ بڑے مہنگی سی عمارت میں رہتے ہوں، مہنگا سا مکان ہو، مہنگا سا لگژری لائف سٹائل ہو آپ کا، اور آپ کے پاس دل کا سکون نہ ہو۔ سچ جانیے، یہ مہنگا سا اور یہ سارا لگژری لائف سٹائل، یہ پھر کچھ بھی آپ کو نظر نہیں آتا، سب بیکار بکواس نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور آپ کے پاس میں دل کا سکون ہو، چاہے آپ کسی خیمے میں رہ رہے ہوں، کسی جھونپڑے میں رہ رہے ہوں، وہ آپ کو اچھا لگتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو دکھایا تھا، وہ مدھیہ پردیش کا ایک مکان دکھایا تھا میں نے آپ کو جس پر میں ایسے ہی ازراہ مذاق 7 اسٹار کہہ رہا تھا، لیکن وہ 7 اسٹار سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ کیوں؟ وہاں دل کا سکون ہے، وہاں دل کا سکون ہے۔ لوگ ڈھونڈتے ہیں جسم کا سکون، اصل چیز جسم کا سکون نہیں ہے۔ جسم تو جتنا بے سکونی میں رہتا ہے، جتنی مشقت اور محنت کرتا ہے، جتنا دیسی پن میں رہتا ہے، اتنا فٹ رہتا ہے، اور یہ جسم جتنی راحتوں کو تلاش کرتا ہے اور جتنی راحتوں کے ماحول میں رہتا ہے، اتنا ہی انفٹ رہتا ہے۔ آپ دیکھیں، جو محنت مشقت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، بہت ساری بیماریاں ان سے دور رہتی ہیں، اور جو محنت مشقتوں کی لائن کے کام کرنے والے نہیں ہوتے، بہت ساری زبردستی کی بیماریاں ان کے آس پاس بھٹک رہی ہوتی ہیں، یہ مرض وہ مرض وہ مرض۔ جتنے بھی محنت کرنے والے لوگ ہیں، اپنے جسم کو فٹ رکھنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، چاہے پھر اپنی دنیاوی تغوطوں کے لیے محنت کر رہے ہیں، یہ لوگ فٹ رہتے ہیں، جسم ان کا فٹ رہتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جسم کو سکون مل جانا چاہیے، بس وہ یہ فیسلٹی وہ فیسلٹی، ٹھیک ہے، ضرورتیں تو سب کی ہیں، میری بھی ہیں، آپ کی بھی ہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں صحت کا راز مشقتوں میں ہے، راحتوں میں نہیں ہے، آسانیوں میں نہیں ہے۔ اچھا، پھر کیا ہے؟ جسم کو بڑی راحتیں دے دی لیکن روح بے چین ہے، تو یہ سب بیکار لگ رہا ہے۔ باوجود کہ جسم فٹ ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ دل سکون میں نہیں ہے، روح سکون میں نہیں ہے، یہ ساری فیسلٹیز اس کو بیکار لگ رہی ہیں۔ دل کے سکون کا ذریعہ کیا ہے؟ دل کے سکون کا ذریعہ ہے اللہ کا ذکر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ یعنی آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، یہ ذریعہ ہے دل کے سکون کا۔ اللہ کے ذکر سے سکون کیسے ملتا ہے؟
یا پھر درود شریف پڑھنے سے سکون کیسے ملتا ہے؟ جیسے ان کے بغیر دل کا سکون غارت ہوتا ہے، ایسے ہی ذکر و درود کے ذریعے سے دل کا سکون ملتا ہے۔ کیسے؟ جب ذکر و درود نہیں ہوتا تو دنیا ایک بڑی چیز بن کر دماغ پر سوار ہو جاتی ہے۔ دنیا بڑی چیز بن کر دماغ پر سوار ہو جاتی ہے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتا ہے، تو سب سے پہلے نمبر پر جو اس کو ملتا ہے وہ یہ کہ وہ اللہ کی بڑائی اس کے دل میں آتی جاتی ہے اور دنیا کی بڑائی اس کے دل سے نکلتی جاتی ہے۔ پھر محلوں میں رہنا اور خیموں میں رہنا اس کو برابر لگنے لگتا ہے۔ محلوں میں رہنا اور خیموں میں رہنا اس کو برابر لگنے لگتا ہے۔ میں بڑے اچھے اچھے لوگوں کے یہاں بھی جاتا ہوں اور بہت کمزور لوگوں کے یہاں بھی جاتا ہوں۔ میرا اپنا ماننا یہ ہے، میرا اپنا جو تجربہ ہے، میرا جو کیا کہیں گے، جس چیز نے مجھے قائل کیا ہوا، اور یہ سوچ، یہ تجربہ میرا آج جمعہ 4 دن سے نہیں ہے، میں بچپن سے اسی کا قائل ہوں اور میں بچپن سے اسی چیز کو دیکھتا ہوں۔ جو سادہ لائف غربا کے پاس ہوتی ہے، متوسط لوگوں کے پاس ہوتی ہے، وہ سادہ لائف، وہ سادہ کھانے، وہ سادہ پہننا اوڑھنا، وہ سادہ رہنا سہنا، اس کا جو مزہ ہے وہ علاوہ والے لوگ اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ میں نے بچپن سے یہ چیز محسوس کی ہے، بچپن سے میں یہی سب دیکھتا آ رہا ہوں۔ شاید میں نے سنایا ہو، میں خانقاہ میں کبھی گیا تھا بہت پہلے، اب تو وہ شیخ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کے درجات جنت میں بہت بلند فرمائے۔ اب دوپہر کا وقت تھا، ہم کئی لوگ تھے، تو دوپہر کا وقت تھا، دسترخوان لگا ہمارے لیے، روزانہ لگتا ہوگا مہمانوں کے لیے، ہم بھی مہمان ہی تھے وہاں۔ اور ہمارے لیے جو دسترخوان لگا، نارمل سا کھانا تھا، نارمل سا کھانا، بالکل ایسا کھانا کہ جیسا گھروں میں جب بیگمات جب بناتی ہیں نا، کہ جلدی سے کچھ الٹا سیدھا جلدی بنا لو یار، بہت تیز بھوک لگ رہی ہے، تو جب بیگمات جب وہ الٹا سیدھا جلدی سے یوں الٹا سیدھا بنا لیتی ہیں نا، تو کیا بناتی ہیں؟ نارمل سی کھچڑی سی، نارمل سا تہاری وہاری، مطلب ایسا ویسا کچھ جو بھی آپ سمجھیں۔ دیکھنے میں وہ ایسا کھانا تھا، لیکن جب اسے کھانے بیٹھے، میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں شاید ایسی تہاری مجھے یاد نہیں کبھی میں نے زندگی میں کھائی ہو۔ ایک سے ایک بڑھ کر نعمتیں اللہ دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، سب اللہ ہی کی نعمتیں ہیں، لیکن اس کا جو ٹیسٹ تھا وہ دل میں نقش ہو گیا۔ ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے، انہیں شاید زیادہ بھوک لگ رہی ہوگی، یہاں کے کھانا میں ابھی یہاں کی جو ٹائمنگ رہی ہوگی وہ اس میں کچھ وقت رہا ہوگا، یہ باہر جا کے کچھ کھائی جائے، اور عین اس وقت لوٹ کر آئے جب ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے دسترخوان میں بیٹھ کر، اور کھانا بڑا غضب کا ٹیسٹی کھانا تھا۔ سب ساتھیوں نے ان کو کہا، ارے آؤ کھاؤ، کہ نہیں میں کھا لیا، ارے آؤ تو صحیح، نہیں میں کھا چکا ہوں، ارے 2 لقمے تو کھاؤ۔ اب جو سب نے اس کو اصرار کیا تو وہ بھی بیٹھ گئے۔ اب وہ کہتے ہیں، ارے میں کتنی بڑی غلطی کر کے آیا، میں کیا کھا کر آیا، یہ تو جنت کا کھانا کھا رہے ہو آپ لوگ، میں تو خواہ ہی باہر کھا کر آیا، میں تھوڑی دیر صبر کر لیتا، اتنا ٹیسٹی کھانا، اتنا لذیذ کھانا، اتنا لذیذ کھانا۔ سب سے پہلے دنیا کی بڑائی نکلتی ہے، اور جب دنیا کی بڑائی نکلتی ہے تو دل اپنے آپ سکون میں آ جاتا ہے، اور جب تک دنیا کی بڑائی نہیں نکلتی، چاہے کتنی بھی اعلیٰ ترین لگژری لائف ہو،
جب تک دنیا کی بڑائی دل سے نہیں نکلے گی دل سکون میں نہیں آ سکتا. یہ اصولی بات بتا رہا ہوں، یہ اصولی بات. میرا تجربہ تو یہی ہے، اگر دنیا کی کوئی چیز مجھے بڑی لگنے لگے، الحمدللہ ویسے اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے اس مرض سے بچا رکھا ہے الحمدللہ، لیکن اگر کسی چیز کے متعلق اگر میرا دل متوجہ ہونے لگے تو میں نے سب سے پہلی نحوست یہ دیکھی ہے کہ سب سے پہلا جو ستم ٹوٹتا ہے وہ دل کا سکون غارت ہوتا ہے. سب سے پہلا ستم یہ ہوتا ہے. دنیا کی کسی چیز کی آپ حرص کرنے لگیں، یار یہ چیز بڑی اچھی ہے، یہ چیز مجھے مل جائے، یہ مکان بہت اچھا ہے یار، یہ مجھے مل جائے، یہ فلاں چیز بڑی اچھی ہے، یہ مجھے مل جائے، تو سب سے پہلے نمبر پر دل کا سکون غارت ہوتا ہے. دل کا سکون غارت ہوتا ہے. آپ چاہے جتنی بھی تغو دوڑ کر لیں، اللہ رب العزت جیسے چاہتا ہے، جس کو جتنا چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے اللہ دے دیتا ہے. اللہ دیتا ہے لیکن اللہ اپنی مصلحتوں سے دیتا ہے. اللہ کے علم میں ہے کہ اگر یہ والی چیز اس کو مل گئی تو اس کے لیے کیا مشکلیں کھڑی ہوں گی. اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اگر یہ چیز اس کو دے دی گئی تو یہ اس کو جھیل نہیں پائے گا، اس کو برداشت نہیں کر پائے گا. تو اللہ اس کی مصلحتوں کو جاننے والا ہے، تو اس کی مصلحتوں کے پیش نظر اس کے لیے جو چیز بہتر ہوتی ہے اللہ وہ عطا کرتا ہے. اب کسی دنیاوی چیز کے لیے ہم اپنے سکون کو غارت کریں تو اس سے آدمی ساری نعمتوں کے درمیان رہ کر بھی بے چینی محسوس کرتا ہے. اس لیے جو کہا جاتا ہے کہ ذاکرین کو سب سے پہلا تحفہ جو ملتا ہے وہ دل کا سکون ملتا ہے. دل کے یعنی ذکر کی برکت سے دھیرے 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 اس کے اندر سے ہی بات نکلتی جاتی ہے کہ دنیا کی یہ چیز بڑی، دنیا کی یہ چیز بڑی، دنیا کی یہ چیز بڑی، اور دھیرے 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 کر کے اللہ کی عظمت و بڑائی اس کے دل میں آتی جاتی ہے. اور پھر یہ اس کا دھیان اس طرف لگ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے جس بھی حال میں رکھے گا میں خوش ہوں. اور دل کا سکون یہاں چھپا ہوا ہے، دل کا سکون یہاں چھپا ہوا ہے. اللہ مجھے جس حال میں رکھے گا میں اس حال میں خوش ہوں، دل کا سکون یہاں چھپا ہوا ہے. ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے کے پہاڑ دینے کی بات کہی گئی تھی. نبی جی آپ کہیے ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جانتے تھے جو ہمیں بھی جاننا چاہیے اور ہمیں بھی فالو کرنا چاہیے کہ ان پہاڑوں کا سونے کا بن جانے سے کامیابی تو ملنے والی نہیں ہے نا. یعنی یہ سونے کے پہاڑ بن جانا یہ کامیابی تو نہیں ہے نا، یہ تو کامیابی نہیں ہے نا. کامیابی کیا ہے؟ اللہ کو پا لینا، اس کے رسول علیہ السلام کو پا لینا. وہ ایک بادشاہ اپنے محل میں سو رہے ہیں اور چھت پر کچھ کھٹپٹ ہو رہی ہے، اور جو کھٹپٹ اس بادشاہ کو سونے نہیں دے رہی ہے. کسی خادم کو بلا کے کہا ارے دیکھو بھائی چھت پر کیا ہے، ہمیں سونے نہیں دے رہی ہے، ہمیں تکلیف پہنچا رہی ہے، یہ کھٹپٹ کیا ہے، یہ بھگ دوڑ سی. جب خادم لوگ اوپر گئے تو ایک درویش صفت آدمی محل کی چھت پر دوڑ لگا رہا ہے. اس کو پکڑ کے لایا گیا. حضور یہ شخص تھا، یہ محل کی چھت پر چڑھا ہوا تھا. ارے بھائی محل کی چھت پر کیا کر رہے تھے؟ محل کی چھت پر کیا کر رہے تھے کہ حضور میرا اونٹ گم ہو گیا اور میں اپنا اونٹ اس چھت پر ڈھونڈ رہا ہوں. اونٹ محل کی چھت پر کیا کر رہا ہے؟ اونٹ کو ڈھونڈو کہیں چراگاہ میں، کہیں کھلے میدانوں میں، یا اونٹ ملتا ہے کوئی بادشاہ کے محل کی چھت پر کہ ہاں جی میرا اونٹ چھت پر کھو گیا ہے، میں چھت پر ڈھونڈ رہا ہوں. ارے چھت پر اونٹ کیسے چلا گیا اللہ والے؟ چھت پر تھوڑی اونٹ ملتا ہے کہ حضور اگر محلوں میں اللہ مل سکتا ہے تو چھت پر اونٹ کیوں نہیں مل سکتا؟ یہ کوئی اونٹ ڈھونڈنے والا نہیں تھا، یہ اس بادشاہ کا ناصح تھا، اس کا نصیحت کرنے والا تھا
اور یوں کہیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس شخص کی ہدایت پر گویا کہ مامور تھا۔ یہ درویش وہ جملہ کہہ گیا جو بادشاہ کے دل میں جا کر نقش ہو گیا۔ اگر چھت پر اونٹ نہیں ملتا تو کیا محلوں میں اللہ ملتا ہے؟ پہلے یہ طے کرو ہمیں چاہیے کیا۔ اگر اللہ چاہیے تو یاد رکھنا دنیا کی قربانی دینی پڑے گی، دنیا کی قربانی دینی پڑے گی۔ یہ طے کرو آپ کو چاہیے کیا، اللہ چاہیے یا دنیا چاہیے۔ اگر اللہ چاہیے تو دنیا کی قربانی دینی پڑے گی، دنیا کی قربانی دینی پڑے گی، دنیا کی قربانی دینی پڑے گی۔ یہ فقراء، یہ درویش، یہ اہل اللہ بے وجہ ہی اپنے وطن کو چھوڑ کر، وہاں اپنا سب کچھ ہوتا ہے، اپنا گھر بار ہوتا ہے، کھیت کھلیان ہوتا ہے، ماں باپ ہوتے ہیں، خاندان ہوتا ہے، اس سب کو چھوڑ کر صفات درویشی اختیار کرتے ہیں۔ اپنا گھر بار، اپنا کھیت کھلیان، اپنا خاندان، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، سب کو وہ چھوڑ کر، اور بعض اوقات اپنی بیوی بچوں کو بھی چھوڑ کر صفت درویشی اختیار کر کے کسی دیار اجنبی میں جا کر نکل جاتے ہیں، جہاں ان کو کوئی ایک شخص بھی نہیں جان رہا ہوتا، جہاں انہیں نہیں پتا ہوتا میں یہاں کھاؤں گا کیا، میں یہاں پیوں گا کیا، میرے شام کے کھانے کا کیا ہوگا، میرے دوپہر کے کھانے کا کیا ہوگا، جہاں انہیں اتنا بھی نہیں پتا ہوتا، جہاں یہ کسی ایک شخص کا نام گام نہیں جانتے، ان کا کوئی ایک شخص نام گام نہیں جانتا، وہاں جا کے پڑ جاتے ہیں اور وہاں بس اللہ 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 ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ ان مقامات کو پہنچتے ہیں کہ جتنا یہ چھوڑ کر آئے تھے اس سے کتنا زیادہ والے ان کے قدموں میں آ کر ڈھیر ہوتے ہیں۔ اللہ والو فلاں کی دعا کر دو، اور اللہ والو فلاں کی دعا کر دو، اور اللہ والو فلاں کی دعا کر دو، اور ان کی زبانوں میں وہ تاثیریں پیدا ہوتی ہیں کہ وہ تاثیریں بادشاہوں کے خزینوں میں موجود نہیں ہوتی۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ کے ذکر میں چھپی ہوئی ہیں، یہ ساری کی ساری نعمتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں چھپی ہوئی ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو میں جو کہہ رہا ہوں؟ آپ یہ پہلے یہ طے کرو آپ کو چاہیے کیا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سارے کے سارے درویش بن جاؤ، لات مار دو سارے اپنی مملاک کو، اور میں ایسا نہیں کہہ رہا، میں ایسا نہیں کہہ رہا، لیکن مقصود کیا ہے؟ مقصود کیا ہے؟ اللہ مقصود ہے یا پھر دنیا مقصود ہے؟ اگر دنیا مقصود ہے تو آپ کو آپ کی دنیا مبارک، اور اگر اللہ مقصود ہے تو پھر ساری دنیا کا آپ کے قدموں میں آنا طے ہے۔ اب ایسا نہیں ہوتا کہ آج رات میں نے کوئی ایسا وظیفہ پڑھ لیا کہ جی میں نے وہ حدیث میں پڑھا تھا 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھنے سے یوں اور یوں اور یوں ہو جاتا ہے، فلاں صحابی کا یہ ہو گیا تھا، فلاں اللہ والے کا یہ ہو گیا تھا، اب میں نے رات بھر جاگ کر 100 رکعت صلاۃ الحاجہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر صلاۃ الحاجہ اللہ اکبر، اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر اللہ اکبر، اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پتہ چلا کہ رکعتوں پر رکعتیں صاحب میں نے تو پوری رات صلاۃ الحاجہ ہی پڑھی، اب صبح تک تو کرشمہ اعظم ہو جانا ہے۔ مرضی مولا ہے، ہو بھی جاتا ہے، ہو جاتا ہے، بالکل ہوتا ہے، لیکن مرضی مولا ہے، مرضی مولا ہے۔ کئی بار اللہ رب العزت آپ کو آزما رہا ہوتا ہے امتحان میں ڈال کر، اور کئی بار اللہ رب العزت یہ جان رہا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ چیز نہیں دی جانی ہے، آپ کو یہ چیز نہیں دی جانی ہے۔ میں ایک ایسے راز کی بات بتاؤں جو ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو ہضم نہ ہو۔ میں ایک بہت ہی عجیب حاجت لے کر حرم مدنی کے اندر مراقبہ کر رہا تھا۔ میں ایک بہت ہی عجیب حاجت، وہ حاجت نہیں بتاؤں گا، ایک بڑی عجیب حاجت لے کر حرم مدنی کے اندر مراقبہ کر رہا تھا، اور ایک اور میرے رفیق تھے، وہ اپنے دیار میں بیٹھ کر اس حاجت کے سلسلے میں
ذکر و اذکار اور مراقبے، جو بھی ان کا عمل تھا وہ کرتے تھے۔ اللہ، حرم مدنی کا یہ پہلا دن تھا۔ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کرسی پر جلوہ افروز تشریف لائے اور دائیں بائیں دوسرے حضرات ہیں جن کو یا تو میں پہچان نہیں پایا یا اب مجھے یاد نہیں رہا، اور مجھے میری اس حاجت سے متعلق استفسار فرمایا، مجھ سے سوال فرمایا، مجھ سے پوچھا گیا۔ میں نے اس کے جواب میں کہا حضرت نظر کرم کا متلاشی۔ اس طرح کی گفتگو ہوئی اور جو بھی ہوا ہوگا، سلسلہ زیارت موقوف ہو گیا۔ اس سوال کا مطلب جو مجھے اب سمجھ میں آتا ہے، جب تو نہیں سمجھ میں آیا، اس سوال کا مطلب یہ تھا جو میں اب سمجھا اپنی ناقص عقل کے مطابق، باقی اللہ عالم بالصواب، میری جو سمجھ میں آیا میں وہ بتا رہا ہوں۔ ان کی بات عظیم، وہ عظیم ہستی، ان کی بات بھی عظیم، میں بہت ناقص انسان، میری جو سمجھ میں آیا ہے میں صرف وہ بتا رہا ہوں، ان کی بات کا مطلب کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں اب یہ سمجھ میں آتا ہے مجھے کہ اس سوال کا مطلب یہ تھا کہ تم اس حاجت کے لائق نہیں ہو، یا یوں کہیے کہ تمہارے لیے یہ حاجت مناسب نہیں ہے۔ مجھے جو سمجھ میں آیا، اللہ عالم بالصواب، پہلے دن یہ واقعہ پیش آیا، شاید میں پہلے کبھی نہیں بتایا، میں آج بتا رہا ہوں۔ دوستو، جس دنیا کو ہم بڑی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کی فلاں اور فلاں اور فلاں چیز کے لیے ہم تغو دو کر رہے ہوتے ہیں، مر رہے اور کھپ رہے ہوتے ہیں، ساری قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی جو کسی کی کوئی حاجت ہے، کوئی چاہتا ہے میرا مریض شفا یاب ہو جائے، کوئی چاہتا ہے میری شادی ہو جائے، کوئی چاہتا ہے فلاں ہو جائے، مطلب ہر ایک کی الگ حاجت ہے، میری الگ حاجت ہے، آپ کی الگ حاجت ہے، میں بھی مر اور کھپ رہا ہوں اپنی حاجتوں کے لیے، آپ بھی مر کھپ رہے ہیں اپنی حاجتوں کے لیے، کوئی دعا کی لائن سے، کوئی دوا کی لائن سے، کوئی اسباب کی لائن سے، کوئی کسی لائن سے، کوئی کسی لائن سے، ہر ایک آدمی کا فیلڈ الگ ہوتا ہے، کسی پر دعا کا غلبہ ہے، کسی پر ذکر کا غلبہ ہے، کسی پر اسباب کا غلبہ ہے، کسی پر کوششوں کا غلبہ ہے، کسی پر لوگوں میں کہنے سننے کا، مطلب ہر آدمی کا غلبہ الگ ہوتا ہے، چونکہ ہر آدمی کی ضرورتیں الگ ہوتی ہیں، ہر آدمی کا مزاج الگ ہوتا ہے، ہر آدمی کی سوچ الگ ہوتی ہے، ہر آدمی کا نظریہ الگ ہوتا ہے، کام کرنے کا زاویہ ہر آدمی کا الگ ہوتا ہے، جس پر جس چیز کا غلبہ ہے وہ اس لحاظ سے اپنے کام کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہوتا ہے۔ لیکن سن لیجئے ایک اصولی بات بتا رہا ہوں، یہ دنیا اس وقت تک ہاتھ نہیں آتی جب تک اس کے پیچھے بھاگتے رہو، یہ دنیا اس وقت تک ہاتھ نہیں آتی جب تک اس کے پیچھے بھاگتے رہو، اور جب اس کو لات مارنا شروع کرو تو یہ دنیا ذلیل ہو کر پھر آپ کے قدموں میں آتی ہے۔ یہ اصولی بات بتا رہا ہوں، یہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، ہر ایک کے لیے، ساری امت اس کو سن لے۔ جب تک اس کے پیچھے بھاگتے رہو جب تک یہ ہاتھ نہیں آتی، اور جب اس کو لات مارنا شروع کر دو پھر یہ کہیں جاتی نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی اہل اللہ ہیں، میں رات میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں وہ ایک گھڑا تھا، اس کو اس وقت کی کچی مٹی کی دیگ کہیے، اس دیگ کے اندر پانی ابل رہا تھا تھوڑے سے آٹے کے ساتھ، ایک فقیر، ایک درویش، ایک اللہ والا آیا، پورا واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، وہ آپ سن لیجئے گا، پڑھ لیجئے گا، خلاصہ گفتگو یہ کہ وہ اس درویش نے آ کر اس مٹکے کو توڑ دیا، اس مٹکے کو توڑ دیا۔ اب خانقاہ کے جو فقرات ہے، وہ اہل اللہ، ان میں سے کسی نے شکوہ کیا ہے، درویش آپ نے یہ کیا کیا؟ یہ تو آپ کو معلوم ہے یہاں کتنے فقراء موجود ہیں، یہ بیچارے اس ابلتے ہوئے پانی سے جس میں تھوڑا سا آٹا ڈالا گیا ہے،
اسی سے اپنا پیٹ بھرنے والے تھے۔ درویش نے جواب دیا میں نے اس خانقاہ کے فقر کے گھڑے کو توڑ دیا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ اب اس خانقاہ میں فقر داخل نہیں ہوگا۔ تو پھر کیا صورت بنی؟ اللہ رب العزت کی قدرت، کیسی فتوحات کے دروازے کھلے، جن کو بادشاہ لوگ ٹھوکریں مار دیتے تھے وہ لوگ اس در پر آ کر اپنی فریادیں کرتے تھے، اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے در سے وہ مایوس نہیں لوٹتے تھے، ان کو عطا کیا جاتا تھا ان کی حاجتیں، چاہے وہ کتنی بڑی حاجت لے کر آیا، کتنی بڑی حاجت لے کر آیا۔ سمجھ گئے بات کو؟ جن اہل اللہ نے دنیا کو ٹھوکریں ماری ہیں، دنیا ذلیل ہو کر ان کے قدموں میں آئی ہے، اور جن لوگوں نے دنیا کے پیچھے دوڑ لگائی ہے، دنیا کبھی کسی کے ہاتھ نہیں آئی، یہاں تک کہ بادشاہوں کے بھی ہاتھ نہیں آئی، بادشاہوں کے بھی ہاتھ نہیں آئی۔ کتنے محلوں میں رہنے والے، ان کی موتیں خیموں میں آئی ہیں، یا یوں کہیے کہ بعض اوقات خیمے بھی نصیب نہیں ہوئے، اور کتنے خیمہ نشین ان کی موتیں محلوں میں آئی ہیں۔ یاد ہے نا وہ بادشاہ گولا کنڈا کا، وہ بادشاہ جو ایک فقیر درویش کے در پر رہتا اور ان کی فقیری کرتا تھا۔ درویش نے کہا، اللہ والے نے کہا اپنے خادم کو میں تمہیں یہاں کا بادشاہ بنا دیتا ہوں۔ حضرت کہاں میں خادم میں فقیر، اور کہاں بادشاہت، نہیں میں تمہیں بادشاہ بنا دیتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ اللہ کی قدرت، بادشاہت مل گئی، اس شخص کو بادشاہت مل گئی جو ایک اللہ والے کی خانقاہ میں خادمانہ قیام کرتا تھا، جو ایک اللہ والے کی خدمت کر رہا تھا، اس کو بادشاہت مل گئی۔ خانقاہ میں رہنے والا محل نشین ہو گیا، تخت نشین ہو گیا، تاجور بن گیا، تاجور بن گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بالمقابل بہادر شاہ ظفر کو دیکھیے، ایک نکاح کیا، بڑی مہنگی سی مہر رکھی، انگریز کا تسلط قریب 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 ہوتا جا رہا ہے، بہادر شاہ ظفر نے نکاح کیا، مہنگی سی مہر رکھی، اور جو مرنے کا وقت آیا، سونے کے تخت پر بیٹھنے والا بادشاہ، وہ کیا ہے، انہوں نے شعر کہا تھا نا، وہ 2 گز زمین مل نہ سکی کوئے یار میں، اس طرح کا کچھ شعر تھا نا ان کا۔ نظر بندی قسم کی قید تھی جب موت آئی، کس کو؟ جو سونے کے سکوں میں بات کرتا تھا، سونے کے تخت پر بیٹھتا تھا، سونے کی چڑیا جس ملک کو کہا جاتا تھا، اس ملک کے تخت و تاج کا مالک تھا۔ میرے دوستو یاد رکھو، یہ دنیا کسی کی سگی نہیں ہے، اس دنیا کو قلب میں نہ بیٹھنے دو۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے سارے مال و زر کو لات مار کر فقیری کا لباس پہن لو، میری بات کا مطلب یہ بالکل نہ سمجھا جائے، میری بات کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے، لیکن ہاں یہ ضرور ہے، اگر آپ کی جیبیں پیسوں سے بھری ہوئی ہو، آپ کا دل دنیا کی محبت سے خالی ہو، ہائے دنیا نہ ملی تو مر جائیں گے، اور یوں نہ ملا تو مر جائیں گے، اور اون نہ ملا تو نہیں، یہ دنیا طلبی، یہ دنیا پرستی، یاد رکھنا میرے جملے کو، یہ ہلاکت کا سبب ہے، اس کا انجام ہلاکت ہے۔ چاہے میں طلب کروں دنیا، چاہے آپ طلب کریں دنیا طلبی، دیکھو اپنی ضرورتوں کے اعتبار سے ہر آدمی کسب معاش تلاش کرتا ہے، ہر آدمی کوششیں کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی دکانیں کرتا ہے، کوئی جاب کرتا ہے، کوئی بزنس کرتا ہے، ہر آدمی کے اپنے اپنے ذرائع ہیں، وہ کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، حلال رزق کی جستجو کرنی چاہیے، یہ تو عبادت ہے، لیکن اسی کو اپنا مقصد حیات بنا لینا یہ گمراہی ہے۔ آپ رزق حلال کی جستجو کر رہے ہیں، یہ عبادت ہے، لیکن اس کو زندگی کا مقصد بنا لینا یہ گمراہی ہے۔
ہماری زندگی کا مقصد اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی جستجو کرنا ہے. ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے. ہمیں پیدا کیا گیا اللہ نے اپنی عبادت کے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہمارا مقصد وہ ہے. یہ بزنس، یہ کاروبار، یہ کھیت کھلیان، یہ جاب، یہ دکان، یہ مکان، یہ سب ہماری ضرورتیں ہیں. ان کو ضرورت کے طریقے پر پورا کیا جائے، ان کو مقصد نہ بنایا جائے. اور یہ ساری دنیا کی محبتیں دل سے نکالنے کے لیے اور اللہ رب العزت کی عظمت اور محبت دل میں بٹھانے کے لیے اللہ کا ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یعنی درود شریف بڑی کثرت سے کرو، تاکہ دنیا دل میں اگر بس گئی ہے تو نکل جائے، اور نکل گئی ہے تو داخل نہ ہو. کہ دنیا کو دل میں داخل ہونے کی جگہ ہی نہ ملے. کیوں جگہ نہیں ہے؟ کہ یہاں تو پہلے ہی سے اللہ و رسول علیہ السلام بسے ہوئے ہیں، یہاں جگہ ہی نہیں ہے دنیا کے لیے. ایسے بناؤ. سمجھ لیں میری بات کو. میں نے نہیں کہا ہے کہ آپ فقیری کا لباس اوڑھ لیں، یہ دھیان رکھنا، میں بار بار دہرا رہا ہوں. میں نے نہیں کہا ہے کہ آپ فقیری کا لباس اوڑھ لیں. میں نے نہیں کہا ہے کہ اپنے مال و زر کو صدقہ کر کے آپ درویشی کا لباس پہن کر جنگلوں میں نکل جائیں. میں نے ایسا نہیں کہا ہے. میری بات کا یہ مقصد نہیں ہے. میری بات کا یہ مطلب نہ نکالا جائے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو دنیا آپ کی ضرورت ہے اس کو اپنا مقصود نہ بنایا جائے. اپنا مقصود اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کو بنایا جائے. سمجھے بات کو؟ اگر نہیں سمجھے تو پھر سنو پیچھے سے، تاکہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ جائے. اور یہ کیسے ہوگا وہ بھی میں نے بتا دیا ہے. دنیا کی محبت کیسے نکلے گی، اللہ کی محبت کیسے آئے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے آئے گی، وہ میں نے بتا دیا. دنیا کے پیچھے بھاگتے رہو گے، دنیا کی محبت بڑھتی چلی جائے گی. دنیا کی ہوس کبھی رکنا تو چھوڑیے گھٹتی بھی نہیں، گھٹنا تو چھوڑیے رکتی بھی نہیں ہے. ایک مکان مل گیا، اللہ ایک اور مل جائے. ایک گاڑی مل گئی، اللہ ایک اور مل جائے. تھوڑا بینک بیلنس مل گیا، اللہ اور مل جائے. اور ایک بیوی مل گئی تو اللہ ایک اور مل جائے. دنیا کی ہوس رکتی نہیں ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے. اللہ میرے پاس ایک مکان ہے، اللہ ایک اور مل جائے، بس پھر نہیں مانگنے والا. اللہ ایک اور مل جائے، بس ایک اور مل گیا، اللہ ایک اور مل جائے، وہ پھر نہیں مانگنے والا. ایسا ہی ہوتا ہے. دنیا کی ہوس، وہ حدیث میں نا، دنیا کی طلب دنیا کی طلب پوری نہیں ہوتی. انسان کے پیٹ کو تو قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے. انسان کے پیٹ کو تو قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے. اللہ. میرے دوستو، دنیا کی طلب کہیں تمہیں ذلیل نہ کر دے. یاد رکھنا، دنیا کی طلب کہیں تمہیں دنیا دار نہ بنا دے. میری بات کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی ایک کے کام کی ہو، کسی دو کے کام کی ہو، کسی 10 کے کام کی ہو، یا آپ کے کام کی ہو. یہ بات میرے بھی کام کی اتنی ہی ہے جتنی آپ تمام کے کام کی ہے. اور یہ بات میرے لیے بھی اتنی ہی صادق آتی ہے جتنی آپ کے لیے صادق آتی ہے. یہ ہم سب کے لیے پوری یکسانیت کے لیے ہماری ضرورت ہے. اس کا اہتمام کیجیے. اور دنیا طلبی سے، دنیا کی حرص کو، دنیا کی طمع کو، دنیا کی محبت کو دل سے دور رکھنے کے لیے ذکر کی کثرت کیجیے، درود کی کثرت کیجیے، تاکہ اللہ و رسول علیہ السلام دل میں بسیں اور دنیا کی محبتیں ہمارے دلوں سے دور ہوں. اللہ تعالیٰ رب العزت مجھے اور آپ کو دنیا طلبی کی لعنت سے محفوظ رکھے، اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل ترین عشق عطا فرمائے، ہمیشہ کے لیے عطا فرمائے. کہ اللہ کرے ہم اللہ و رسول علیہ السلام کے عشق میں ہی جئیں اور اللہ و رسول علیہ السلام کے عشق میں ہی مریں. اللہ نصیب فرمائے. ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچائیں. یہ خوبصورت صدقہ جاریہ ہے. جزاکم اللہ. السلام علیکم.